اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، باقی اس کو وہی بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں، کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اس میں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کا رد کیا گیا. کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود و نصارہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بتاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پرزور رد فرمایا. فرماتا ہے بولے یعنی یہود و نصارہ کفار و مشرکین اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی. ابن لڑکے کو کہا جاتا ہے اور بنت لڑکی کو کہا جاتا ہے، لیکن جہاں اولاد کا لفظ آتا ہے یہ اولاد جو ہے دونوں کہا جاتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ لڑکیاں بھی مانتے تھے لڑکے بھی مانتے تھے، اس لیے بن یا بنت یا ابن کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ولد کا لفظ جو دونوں پر بولا جاتا ہے اس کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کہ بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، سبحانہ پاکی اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہی بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے. اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے بعد ہوتی ہے. ماں باپ پہلے ہوتے ہیں اور اولاد بعد میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات یہ سب قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوگی تو وہ بھی قدیم ہونی چاہیے، ازلی ابدی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. جب اولاد ہوگی تو پھر وہ تو بعد میں ہوگی، اور جب بعد میں ہوگی تو پھر وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب آ جائے گا کہ اللہ کی ذات جیسے قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ بعد میں ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ عیب. اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے تم اولاد مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی بھی ماننا پڑے گا. اولاد کبھی بھی دنیا کے نظام میں حضرت آدم سے ابھی تک قیامت تک ایسا تو ہوا ہے کہ اولاد بغیر والد کے ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اولاد جو ہے بچہ باپ سے پیدا ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں. جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانو گے بیوی ماننا پڑے گا. بیوی کہاں ہے؟ بیوی نہیں مانتے. بیٹے تو مانتے ہیں، بیٹیاں تو مانتے ہیں، بیوی نہیں مانتے. تو یہ تمہارا جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. تم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اس کو غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے. یہ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اپنے بندوں کو. جو اولاد ہوتی ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اولاد عطا فرمانے کی. اس میں بندہ جو ہے انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے.
حاجت مند ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے حاجت مندی سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اولاد جو ہوتی ہے یہ وراثت سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے۔ باپ نے جو کچھ کمایا اگر اولاد نہ ہو تو سب اکارت چلا جائے گا۔ باپ محنت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا، جب جان جائے گا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کچھ نہیں کرے گا۔ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد رکھی تاکہ انسان محنت مشقت کرے، دنیا کا نظام چلے۔ تو یہ باپ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں گا، اگر میں استعمال نہیں کر پایا تو کیا ہوا، میرے بعد میری اولاد اس کو استعمال کرے گی، اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو یہ کیا وارث بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اولاد کب ہوتی ہے؟ جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، شہوت کے غلبے کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن اسباب کی بنیاد پر اولاد کو رکھا گیا، اولاد کو بنایا گیا، ان تمام اسباب سے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پاک ہے، وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ اور یاد رکھو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلام کا رواج تھا۔ ایک شخص جو ہے غلام رکھتا تھا تو غلام جو ہوتا تھا اس کی ملکیت ہوتا تھا، اس کا وہ آقا جو ہوتا تھا اس کا پورا مالک ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارے پاس مکان ہوتا ہے، دکان ہوتی ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، جب ہم اس کو خریدتے ہیں اس کے مالک ہو جاتے ہیں، جیسا چاہے ویسا اس کے ساتھ سلوک ہم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ایسے غلام ہوا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتے تھے، اور جو چاہے ان سے وہ کام لے سکتے تھے، 24 گھنٹے وہ ہماری خدمت پہ مامور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خرید لیے، کام ہو گیا۔ تو لیکن باپ اگر کسی کا بیٹا غلام ہے اور باپ نے اس کو خریدا تو پھر وہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آقا مالک ہوتا ہے وہ ویسا اس کا مالک نہیں ہوتا، وہ اس کا غلام نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹے نے باپ کو خریدا تو وہ آزاد ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان، جو کچھ ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ پھر اولاد کیسے ہو سکتی؟ اولاد کے تو مالک ہو ہی نہیں سکتے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی دلیلیں پیش فرمائی، عقل حیران ہے، اور فکر کرنا چاہیے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو اللہ کی دلیلیں ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے۔ تم یہ جو کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہو، بیٹے ثابت کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے؟ نہ کوئی عقلی دلیل ہے، عقل ثابت کر، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی نہ کسی نبی نے بتایا، نہ کسی کتاب میں کسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں بالکل علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تم وہ بات کیا ہے گڑھ کے بتا رہے ہو۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر جو ہے اگلی آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔